کوئی یوں کہہ دے کہ تم مجھ پر حرام ہو، اور نیت اس کی یہ ہوتی تھی کہ حرام سے میری مراد ہے کہ جیسے اجنبی عورت مجھ پہ حرام ہے تو تم بھی اجنبی بن گئی ہو، تو بھی نکاح سے خارج ہو جائے گی. یعنی کچھ الفاظ تو ایسے ہیں جن میں نیت کی ضرورت ہے، کچھ میں نیت کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اصل اسلام کا بھی فلسفہ ہے، اور زمانے جاہلیت میں جو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت چلی آ رہی تھی وہ بھی یہی تھی کہ مرد جن الفاظ سے بھی چاہے اپنی بیوی کو اپنے نکاح سے خارج کر سکتا ہے، بشرطے کہ ان الفاظ کا جو مفہوم ہے اس مفہوم میں نکاح سے آزادی کا مفہوم آ رہا ہو، یعنی اس کا معنی بھی یہ بنتا ہو. مثلا کوئی شخص اگر اپنی زوجہ سے کہہ دے کہ تو بڑی نالائق ہے، اور بعد میں کہے میں نے جو یہ نالائق کہا نا تو میری نیت طلاق کی تھی، تو طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ نالائق کے لفظ میں تو کوئی نکاح سے آزادی والا کوئی عنصر پایا ہی نہیں جاتا نا، تو کوئی بھی گالی دینے سے یا کوئی برا بھلا کہنے سے نہیں ہوگی. یعنی ایسے الفاظ استعمال کرے جن سے یہ پتہ چل رہا ہو کہ یہ اس عورت کو اپنے نکاح سے نکالنا چاہتا ہے. تو ایسے الفاظ کسی بھی زبان میں ہو، انگلش میں ہو، پشتو میں ہو، پنجابی میں ہو، سندھی میں ہو، تو اسلام نے انہی الفاظ کا اعتبار کیا ہے. اس لیے اسلام میں صرف عربی میں طلاق نہیں ہوتی، اردو میں بھی ہوتی ہے، فارسی میں بھی ہوتی ہے، انگلش میں بھی ڈیورس کا لفظ ہے اس سے ہو جاتی ہے. تو اب یہ خوب اچھی طرح سمجھیں کہ جیسے ہمارے ہاں بعض الفاظ بعض میننگ کے لیے خاص ہو جاتے ہیں، اصل میں تو وہ خاص معنی کے لیے نہیں تھے، لیکن ان کا استعمال اتنا ہونے لگتا ہے کہ پھر وہ اسی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. تو ایسے ہی طلاق کا جو اصل لفظ تھا وہ تو تھا کہ آزادی، لیکن عرب نے اس لفظ کو جب بیوی کے لیے استعمال کرتے تھے تو ان کی مراد یہ ہوتی تھی کہ اس کو نکاح سے خارج کرنا. بالکل جیسے انگلش میں ڈیورس کا لفظ جب بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد نکاح ختم کرنے کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، یعنی اس کا کوئی اور مطلب ہے ہی نہیں عرف میں. تو ایسے ہی عرب میں جو طلاق کا جو لفظ تھا نا، طلاق کا لفظ وہ اسی معنی میں استعمال ہونے لگا کہ جب بھی زوجہ کو اپنی وائف کو نکاح سے انہوں نے خارج کرنا ہے تو وہ طلاق ہی کا لفظ استعمال کرتے تھے. تو اب شریعت نے یہ کیا کہ شریعت نے ایک اصول بنایا ہے کہ کسی زبان میں کوئی لفظ اگر ایسا ہے جو نکاح ختم کرنے کے علاوہ کسی اور میننگ میں استعمال ہی نہیں ہو رہا، تو شریعت بھی پھر یہ کہتی ہے کہ اب اس لفظ سے نکاح ہی ختم ہوگا. اس میں اگر شوہر کہتا ہے کہ میری نیت کچھ اور تھی تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا. جیسے آج اگر بیوی کو کوئی کہتا ہے تمہیں طلاق ہے، اور جب اس سے پوچھا جائے کہ تم نے تو طلاق دے دی، وہ کہتے ہیں بھئی طلاق کے جو ڈکشنری میں معنی ہے وہ تو آزاد کرنا ہے. تو میرا مقصد یہ تھا کہ میں اپنی زوجہ کو کام کاج سے آزاد کرنا چاہتا ہوں، تو کام کاج سے آزادی کے لیے میں نے یہ طلاق کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اس کی بات مانی نہیں جائے گی، اس لیے کہ عرف میں طلاق کا مطلب بیوی کو اب نکاح سے آزاد کرنا ہی ہوتا ہے اگر بیوی کی طرف نسبت کر کے کہا جائے یہ لفظ. تو ہر زبان میں، پشتو میں، سندھی میں، پنجابی میں کوئی بھی ایسا لفظ جو بیوی کے لیے جب استعمال ہو تو اس سے مراد نکاح ختم کرنا ہی مراد لیا جاتا ان کے عرف میں، ان کے کلچر میں، تو ایسے الفاظ کو صریح طلاق کہا جاتا ہے، یعنی صریح الفاظ کہا جاتا ہے. یہ وہ صریح الفاظ ہیں جس میں نیت کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میری نیت ڈیورس دینے کی نہیں تھی، طلاق کی نہیں تھی، تو شریعت اس کو کالعدم قرار دیتی ہے. مفتی بھی نہیں مانے گا، اس کی بیوی بھی نہیں مانے گی، سب یہی کہیں گے بھیا، کیونکہ عرف میں یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ ایسے ہی جیسے آپ کسی کو بولتے ہیں گدھا اور آپ نے گالی دے دی اس کو، اب وہ غصے میں آ رہا ہے تو آپ کہیں بھائی میری نیت آپ کو گدھا کہنے سے بے وقوف کہنا نہیں تھی، بلکہ میری نیت یہ تھی کہ گدھا جیسا اسٹرانگ ہوتا ہے اور ماشاءاللہ اتنا ویٹ اٹھاتا ہے تو آپ بھی بڑے زبردست باڈی بلڈر ہیں. تو یہ بات کوئی نہیں مانے گا. وہ بھائی گدھے کا لفظ ٹھیک ہے اس معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، یعنی آپ کی رائے میں، لیکن عرف میں یہ معنی نہیں ہے. لغت عرف کو دیکھتی ہے، لغت لوگوں کے کلچر کو دیکھتی ہے کہ لوگ کس ورڈ کو کس معنی میں استعمال کر رہے ہیں. تو اسلام بھی یہی دیکھتا ہے کہ جو لفظ جس معنی میں، جس قوم میں، جس معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، اسلام بھی یہ کہتا ہے یہ اسی معنی میں، اسلام بھی اس کو اسی معنی میں مانے گا. تو اب عرب میں طلاق کا لفظ نکاح ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، تو اس لیے طلاق کا لفظ اب ایک سائن بن گیا، علامت بن گیا. تو اب یہ خوب اچھی طرح سمجھیں. اب یہ جو الفاظ ہیں نا قرآن کے، الطلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اس کے بعد عمدہ طریقے سے روک لینا ہے، او تسریحٌ بِإِحْسَان، یہ اچھے طریقے سے رخصت کر دینا ہے. تو اس آیت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ طلاق کا لفظ 2 مرتبہ، بلکہ طلاق چونکہ صریح لفظ تھا اور نکاح ختم کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، لہذا ہم اس لفظ کا جو حقیقت میں ترجمہ کریں گے وہ یہ ہوگا الطلاق مرتان. کیا مطلب؟ کسی بھی قوم میں وہ لفظ جو بیوی کے نکاح کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کسی دوسرے معنی میں استعمال نہیں ہوتا،
تو وہ لفظ جب بیوی کی طرف نسبت کر کے استعمال کیا جائے گا تو وہ 2 مرتبہ استعمال ہو سکتا ہے، اور 2 مرتبہ کے بعد تمہیں یہ اجازت ہے کہ تم زوجہ کو یا تو عمدہ طریقے سے روک لو یا عمدہ طریقے سے رخصت کر لو۔ یہ مطلب ہوا اس آیت کا۔ اس میں ڈیورس کا لفظ بھی آ گیا، یعنی اگر کوئی انگریز یہ کہتا ہے یا کوئی انگلش میں بیوی کو کہتا ہے تمہیں ڈیورس ہے، تمہیں ڈیورس ہے، اب کوئی یہ کہے کہ قرآن میں تو آتا ہے 2 دفعہ طلاق کے بعد رجوع کا حق حاصل ہے، ڈیورس کا لفظ تو قرآن میں نہیں ہے، تو ہم کہیں گے یہ طلاق کا لفظ ایک لفظ نہیں، ایک سائن، ایک علامت ہے، یہ ایک اصول ہے کہ عرب میں چونکہ یہ طلاق کا لفظ ہی طلاق کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، تو قرآن طلاق کے لفظ کو فوکس نہیں کر رہا، قرآن عرب کے کلچر کے لحاظ سے بات کر رہا ہے، تو وہ ہر قوم کا اپنا کلچر ہوتا ہے۔ تو اس آیت کا جو صحیح ترجمہ ہوگا وہ یہ ہوگا، الطلاق کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ لفظ جو کسی بھی قوم میں ڈیورس کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال نہیں ہوتا، وہ لفظ جو صریح لفظ ہے، یعنی صریح لفظ جس سے طلاق دی جاتی ہے، وہ لفظ تم 2 دفعہ استعمال کر سکتے ہو، 2 دفعہ کے بعد تمہیں یہ رائٹ ہوگا کہ تم روک لو یا رخصت کر لو۔ پتہ یہ چلا کہ اگر صریح لفظ سے طلاق نہیں دی ہے پھر اس کا یہ حکم نہیں ہے، خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایسے الفاظ سے طلاق دیتا ہے جس میں طلاق کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور کسی اور چیز کا معنی بھی پایا جاتا ہے، تو پھر اس کا یہ حکم نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو یہ کہتا ہے تم میری طرف سے فارغ ہو، اب فارغ کا لفظ میں تو بہت سارے احتمالات ہیں، بھئی تم کام کاج سے فارغ ہو، یا تمہاری کھوپڑی بھی نہیں ہے، تم دماغ سے فارغ ہو، یا تم ویسے ہی فارغ ہو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں سمجھاؤں گا، اور یہ بھی نیت ہو سکتی ہے کہ تم میری طرف سے فارغ ہو کا مطلب ختم ہمارا نکاح آپس میں، تو یہ لفظ طلاق کا نہیں ہے، یاد رکھیں، یعنی صریح طلاق نہیں ہے، کیونکہ یہ لفظ اردو زبان میں بہت ساری میننگ میں استعمال ہوتا ہے، تو یاد رکھیں اس کا کیا حکم ہے، قرآن میں یہاں یہ اس کا حکم بیان نہیں کیا گیا ہے، تو اس پر تقریباً فقہاء کا اجماع ہے کہ اگر اس کو کہتے ہیں کنایہ الفاظ، کنایہ، تو کنایہ الفاظ سے اگر کسی شخص نے زوجہ کو ڈیورس دی ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ 2 دفعہ کے بعد تمہیں رجوع کا حق ہے، بلکہ 1 دفعہ میں ہی نکاح ختم ہو جاتا ہے، اور یہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے، 1 دفعہ میں۔ وجہ اس کی یہ کہ فارغ کا جو لفظ ہے وہ لفظ پر ہم عمل کریں گے، اور وہ لفظ کے یعنی اس سے وہ یہ کہہ رہے ہیں میری مراد تھی کہ نکاح ختم، تو جب آپ کی مراد اس سے نکاح ختم کرنے کی تھی، اور فارغ کا مطلب مکمل فارغ ہو، تو مکمل فارغ عورت جبھی ہوتی ہے جب مرد کو رجوع کا حق حاصل نہ ہو، تو گویا مرد نے اپنے رجوع کے حق کو خود ہی ختم کر دیا، خود ہی اس نے کہہ دیا مجھے رجوع کا حق حاصل نہیں ہے کیونکہ تم مکمل آزاد ہو چکی ہو، تو اس میں 1 طلاق واقع ہوگی اور نکاح اسی وقت ختم ہو جائے گا۔ پھر یہ جو ہے کہ امساکم بمعروف او تسریح باحسان، یہ والا قاعدہ یہاں نہیں چلے گا، کیونکہ قرآن جو حکم بیان کر رہا ہے وہ صریح طلاق کے بارے میں بیان کر رہا ہے، وہ کنایہ کے بارے میں بیان نہیں کر رہا۔ کنایہ کے حکم کیا ہے وہ فقہاء نے اس کی جو ہے نا ڈیٹیل دوسرے مقام پہ بیان کی ہے، وہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے کہا تھا الحقی باہلکی، ایک نکاح ہوا تھا تو آپ کی زوجہ نے آپ کو پسند نہیں کیا، پہلی رات میں یا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ اس نکاح پہ راضی نہیں ہے، تو آپ نے حکم دیا کہ الحقی باہلکی، جاؤ اپنے گھر چلی جاؤ، اور گھر چلی جانے سے آپ کی مراد یہ تھی کہ نکاح میں ختم کر رہا ہوں، تو یہ کنایہ کے الفاظ تھے، اسی وقت ڈیورس ہو گئی تھی، اسی وقت 1 طلاق بائن واقع ہو گئی تھی، تو کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ تو اب میں دوبارہ اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ الطلاق مرتان، وہ الفاظ جو کسی قوم میں طلاق دینے ہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے انگلش میں ڈیورس بہترین مثال ہے، تو وہ 2 مرتبہ ہیں۔ کیا مطلب 2 مرتبہ تم وہ الفاظ اپنی زبان سے کہہ سکتے ہو، 2 مرتبہ کے بعد کیا ہوگا، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، چاہو تو عمدہ طریقے سے بیوی کو روک لو، او تسریح بِإِحْسَان، یا عمدہ طریقے سے رخصت کر دو، یعنی عدت کے بعد، کیونکہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ طلاق کے بعد عورت عدت گزارے گی، تو عمدہ طریقے سے رخصت کر دو۔ اس میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ 3 طلاق کا مسئلہ کیا ہے، وہ تو میں اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے ریکارڈ کرواؤں گا۔ اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا، بتا دیا کہ طلاق کے بعد رکھنا کی نیت بھی اگر وہی حرکتیں دوبارہ کرنی ہے تو پھر نہ رکھو، اور اگر رکھنا ہے تو اچھی نیت سے رکھنا ہے، حقوق ادا کرنے ہیں، محبت سے رہنا ہے، اور چاہو تو عمدہ طریقے سے رخصت کر دو، یعنی رخصت بھی کرنا، دھکے دے کے نکالنا، اس کے جہیز پہ قبضہ کر لینا، جو پھر اس کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے ڈیورس کے بعد، عورت کو شوہر ذلیل کرتا ہے، عورت شوہر کو رسوا کر رہی ہوتی ہے،
ان چیزوں کا اسلام قائل نہیں ہے. فرمایا کوئی بات نہیں، ڈیورس ہو گئی ہے، یا تو تمیز سے رکھ کے رجوع کر لو، یعنی 2 طلاقیں ہیں اور 2 کے بعد تمہیں رجوع کا حق حاصل ہے، رجوع کر لو، یا پھر اس کو عمدہ طریقے سے رخصت کر دو. 1 طلاق ہو یا 2 طلاقیں ہوں، دونوں کا ایک ہی ہو، کیونکہ جب 2 کا یہ حکم ہے تو 1 کا تو بطریق اولا یہ حکم ہے. یعنی اگر 1 دی ہے تو پھر تو اور زیادہ مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ چاہے تو روک لے، چاہے تو رخصت کر دے. روکنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ زبان سے کہہ دے میں نے بیوی سے رجوع کر لیا، یا زوجہ سے ہم بستری کر لے، یا بوس و کنار کر لے. کوئی بھی ایسا کام جو صرف میاں بیوی ہی میں ہو سکتا ہے، وہ کام کرنے سے رجوع ہو جائے گا. اگر رجوع نہیں کرتا مرد اور عورت کی عدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر عورت کا نکاح ختم ہو جائے گا، جس کو قرآن نے تصریحٌ بِإِحْسَان سے تعبیر کیا ہے کہ بھئی عمدہ طریقے سے چھوڑ دو، تو عدت پوری ہو جائے گی، آپ اس کو عمدہ طریقے سے رخصت کر دیں، وہ اب آپ کی بیوی نہیں رہی ہے، اور جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے. دوبارہ اسی شوہر سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، اگر دونوں چاہیں نکاح کر لیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ تیسری دی ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے تیسری کے بعد بغیر شرعی حلالہ کے نکاح نہیں ہو سکتا. تیسری سے پہلے دوبارہ بھی نکاح ہو سکتا ہے، اور عدت جب تک پوری نہ ہو تو شوہر رجوع کر کے بھی رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے والی آیتوں میں پچھلے رکوع میں بتا دیا کہ وَبُعُولَتُهُنَّ